اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قاف والقرآن المجید، قسم ہے عزت والے قرآن کی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے. فقال الکافرون، پس کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے. اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی. ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بڑے دور کی بات ہے. قد علمنا، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو کم کرے گی زمین ان سے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، پس وہ الجھے ہوئے معاملے میں پڑے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ قاف کی ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورہ حجرات، سورہ فتح اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوئی. ان کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ تھا اور اس کا حکم تھا. اس کے بعد سورہ محمد میں سورہ الفتح میں فتح کی بشارت تھی اور اس کے بعد سورہ الحجرات میں اصلاح معاشرہ کے قوانین تھے. اب اس کے بعد سورہ قاف، سورہ ذاریات اور اس سے آگے سورہ طور. ان 3 صورتوں میں حشر نشر کا بیان ہے اور آخرت سے ڈرایا گیا ہے.
سورہ قاف جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں اس سورہ مبارکہ میں اس وقت کے کفار کا مشہور اعتراض کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کے ساتھ مل جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اس کا جواب ہے، اور اس پر عقلی دلائل بھی ارشاد فرمائے ہیں، اور پہلی قوموں کی تباہی کی قصے بھی بطور نمونہ کے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات میں حشر نشر کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح پھر آگے سورۃ الطور میں ان عذاب ربک لواقع، عذاب سے ڈرایا گیا۔ فرمایا قاف والقرآن المجید۔ قاف حروف مقطعات میں سے، ان کا معنی حقیقی تو اللہ ہی جانتا ہے، مفہوم بیان کیے ہیں بعض حضرات نے، لیکن حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ قاف کا معنی کس کا معنی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس وہیں تک رکو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یا قاف معنی قضی الامر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی موت کا فیصلہ کیا تو وہ ہو کر رہے گا، پھر اللہ نے قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی ہو کر رہے گا۔ والقرآن المجید، وہ قسمیہ ہے، قسم ہے قرآن المجید، عزت والے عظمت والے قرآن کریم کی، چونکہ رب العالمین کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی المجید ہے، اس کا کلام بھی المجید ہے۔ رب العالمین کی ذات بھی عزت والی، اس کا کلام بھی عزت والا۔ جیسے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اللہ بھی بڑی شان والا، اس کا نام بھی بلند شان والا، ایسے ہی اللہ کا کلام بھی بڑی شان والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، فرمایا اللہ کے کلام کو باقی سارے کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام بھی سب سے بلند و بالا کلام ہے، اور باقی کلام اس کے مقابلے میں کم ہے۔ شکوہ کفار پر، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، قسم ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے جواب قسم۔ قسم کھائی کس بات پہ کھائی، وہ جواب قسم یہاں پہ مذکور نہیں ہے لیکن مفہوم سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ آگے دو باتیں ہیں۔ ایک بات کفار کی یہ کہ ان کو تعجب ہوا کہ ایک رسول انہی میں سے کیوں آ گیا، دوسرا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہی دو جواب قسم بنتے ہیں۔ قسم ہے قرآن مجید کی، پہلا جواب انک لمن المرسلین، آپ میرے سچے رسول ہیں، جیسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہاں پہ قرآن مجید والقرآن المجید آگے جواب وہی ہے انک لمن المرسلین، کہ آپ میرے سچے رسول ہیں۔ قرآن پاک اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ میرے سچے رسول ہیں، قسم بطور گواہی کے ہے۔ تو دوسرا جواب قسم یہ ہے والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تم نہیں مانتے ہو لیکن اٹھائے ضرور جاؤ گے۔ بل عجب، آگے دونوں باتوں کا تعجب ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بل عجب، انہیں تعجب ہوا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے۔ اب دیکھو جی، یہ بات تو عقلاً نقلاً ہر طرح سے درست ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کوئی انتظام ضرور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے سیدھا راستہ پہ چلانا ہے، برے راستے سے ہٹانا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ سمجھانے والا ہوگا تبھی ہوگا۔ اب عرب کے اندر مثال کے طور پہ اللہ نے سمجھانے والا بھیجنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی ایسے ملک سے بھیج دیتے جو نہ ان کی زبان سمجھتا نہ وہ آگے اس کی زبان سمجھے، تعجب والی بات تو یہ تھی کہ جناب ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا بندہ بھیج دیا جس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، جو بول ہی نہیں سکتا، جو وہاں کی زبان ہی نہیں جانتا۔ تعجب والی بات تو یہ تھی، یہ تو تعجب والی بات نہیں تھی نا کہ عرب کے اندر اللہ نے عربی کو بھیجا تاکہ وہ بات کر سکے، بات سمجھا سکے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو دیکھو، ان کو تعجب اس بات پر ہوا ان جاءہم منذر منہم، کہ آ گیا ڈرانے والا انہی میں سے۔ او جی، ہم میں سے کیوں آیا ہے کہ کسی اور مخلوق میں سے کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا
ابعث اللہ بشر رسولا، فرمایا اکثر لوگوں کے پاس جب ہم نے رسول بھیجے تو انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر کے کیوں بھیجا، اللہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا؟ اس کا جواب اللہ نے سورہ انعام میں دیا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے تو دو صورتیں تھیں، یا تو فرشتہ آتا اپنی اصلی حالت میں، اب فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آتا تم سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکتے تھے، بات سن سکتے تھے، تو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ یہ بات تو اس طرح ناممکن ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور فرشتہ دوسری صورت یہ کہ ہم رجل انسان اور مرد کی صورت میں ہی بھیجتے، ہوتا فرشتہ ہوتا انسانی صورت میں تو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر وہی شبہ پڑتا تمہارے اوپر جو اب شبہ پڑا ہوا ہے، پھر ہم مرد کیوں آئے، انسان کیوں آئے؟ تو یہ تمہارا سوال بےہودہ اور بے جا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول کیوں بنا کر بھیجا؟ رسول اللہ نے انسان کو اس لیے بنا کر بھیجا، انسان رسول ہوگا، بود و باش کو جانتا ہوگا، کھانے پینے سے واقف ہوگا، انسانی ضروریات کو سمجھتا ہوگا، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ لگائی ہیں جو تمہارے ساتھ بھی ہیں، اور ایک ایک چیز میں تمہاری رہنمائی کی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرماتے ہیں بل عجبوا، بلکہ تعجب کیا انہوں نے، ان جاءہم منذر منہم، اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے، فقال الکافرون، اس کافروں نے کہہ دیا، ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے جی، تو جی ہم میں سے ڈرانے والا کیسے آ گیا؟ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام سورہ ابراہیم میں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہم نے ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان جاننے والا تھا، لنبین لهم، تاکہ خوب اللہ کے احکامات کو کھول کر سمجھا سکیں۔ اپنی زبان کے اندر جو بندہ بات کر سکتا ہے نا، وہ دوسری زبان کے اندر نہیں کر سکتا، جتنی فساد اور کھل کے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ دوسرے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے یہاں پہ ہم کوئی سندھی بولنے والا ہے، کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی پنجابی بولنے والا ہے، مختلف زبانوں والے، یہاں پہ سب مشترک اردو زبان بولتے ہیں، چلو سب کو سمجھ میں آ جائے، لیکن ان لوگوں کو دیکھا جب آپس میں کہیں لڑائی ہو جاتی ہے نا، تو پٹھان صاحب جو ہے پشتو میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے، پنجابی میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کیوں؟ صحیح دل کی بھڑاس جو ہے نا اپنی زبان میں نکالی جاتی ہے، وہ دوسری زبان میں اس طرح بندہ نہیں بات کر سکتا، دل کی بات جو خوب کرنی ہوتی ہے نا وہ اپنی زبان میں ہی کی جا سکتی ہے۔ اب اگر نبی ہوتا کسی اور زبان بولنے والا تو جو بات کرنا چاہتا اس طرح کر ہی نہ سکتا، وہ زبان جناب کرتا تو اگلے نہ سمجھتے، تو یہ کتنی عجیب بات تھی۔ عجیب بات تو یہ تھی نبی کسی اور زبان میں سے ہوتا، نبی اسی زبان میں، یہ کون سی عجیب بات ہے؟ یہ تو عین عقل کے مطابق ہے۔ میں عربی کو گالیاں دے رہا ہوں، کہتے وہ آگے سے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ عربی پڑھ رہا تھا نا عربی میں۔ دوسرا تعجب جی، اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بڑے دور کی بات ہے، جب مر جائیں گے اور دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ سورۃ النازعات میں یقولون أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ سورۃ النازعات میں اللہ فرماتے ہیں یہ کفار کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، یہ لوٹنا تو بڑے عقل سے دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، حالانکہ ایک ہی اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، سب قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین نے کیا فرمایا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا سب قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس
کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا، ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں جگا دیا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان کا وعدہ سچا ہو رہا ہے، نبیوں کی بات درست ثابت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے جو اللہ بغیر نقشے اور نمونے کے پیدا کر سکتا ہے؟ اور سورہ یاسین کے آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، انسان کو دیکھو، اللہ کہتے ہیں میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، حالانکہ اپنی تخلیق کو بھول گیا، یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اس کو پیدا کیسے کیا تھا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان کہتا ہے ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا جب یہ چورا چورا ہو جائیں گی؟ اللہ نے جواب دیا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو، ہر تخلیق کو جاننے والا ہے۔ کوئی ہڈی کا ذرہ مٹی کے اندر گم ہو گیا تو وہ غافل نہیں ہو گیا، وہ بھول نہیں گیا، وہ سب کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز گمی ہوئی نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ جواب سنیے قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تو جانتے ہیں، یقیناً ہم جانتے ہیں، پکی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو زمین ان سے کم کرے گی، جو مٹی کے اندر ان کے اعضاء ملیں گے، یہ کوئی ہم سے بھولے ہوئے تو نہیں، ہم تو سب کو جانتے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا تو نہیں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا اگر کوئی ذرہ زمین کے اندر چلا گیا اللہ تعالیٰ بھول تو نہیں جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اے میرے پروردگار یہ بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن، کہا ابراہیم تیرا ایمان نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں میرے پروردگار، ولکن لیطمئن قلبی، میں مشاہدہ کر کے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لیجئے، فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف مائل کر لیجئے، اور پھر جب وہ خوب مائل ہو جائیں آپ بلائیں، آپ کے بولنے پر آ جائیں، اتنے مانوس ہو جائیں وہ پرندے آپ کے ساتھ، پھر ان کو ذبح کر دیجئے، ٹکڑے کر دیجئے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے حصے ٹکڑے پہاڑوں کے اوپر بکھیر دیجئے، پر ادھر پڑے ہیں، سر وہاں پڑا ہے، گوشت کا حصہ کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے، ایک کا ادھر پڑا ہے دوسرے کا ادھر پڑا ہے، مکس کر کے کوئی حصہ ادھر اور کوئی ادھر۔ فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پہاڑوں پر ان کے ذرے بکھیر دیجئے، ٹکڑے بکھیر دیجئے، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکاریے اور بلائیے، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے اسی طرح آئیں گے جیسے تیری آواز پر پہلے دوڑتے ہوئے آیا کرتے تھے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور پھر یقین کر اللہ ہر چیز پر غالب ہے، وہ جو کرنا چاہے اس کے ارادے کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کون سا مشکل ہے؟ جو 4 پرندوں کے ذرے مکس کو اللہ الگ الگ کر کے جوڑ کے لمحے کے اندر پھر دوبارہ، حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں اور دیکھا بستی ویران پڑی ہے، تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا، کیا کہا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگی؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی، اور پھر 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ لبثت یوما او بعض یوم،
میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. کہنا میرے پیغمبر بل لبثت مئۃ عام، آپ تو 100 سال یہاں ٹھہرے ہیں. کتنے سال؟ 100 سال. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، وہ اپنا کھانا پانی دیکھو، اس کو تو ہم نے باسی بھی نہیں ہونے دیا. 100 سال گزر گئے، کھانا اسی طرح تازے کا تازہ پڑا ہوا ہے. وانظر الی حمارک، اور اپنی سواری گدھے کو دیکھو، جو ہی دیکھا وہ گدھا مر بھی گیا تھا اور ختم بھی ہو گیا تھا، چند ہڈیوں کے نشان پڑے تھے 100 سال میں. اب دیکھ میرے پیغمبر وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھ ذرا ان ہڈیوں کو ہم جوڑتے کس طرح ہیں، پھر ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں، پھر تیری سواری کو اسی طرح تیار کر کے تیرے سامنے کیسے کھڑا کرتے ہیں. اللہ کی قدرت تو بے مثال ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کریم تو جب کسی امر کا ارادہ کرتے ہیں بس وہ ارادہ ہی کرتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے. رب کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، کوئی نہیں مالک رب کے سوا. لا الہ الا اللہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں جو زمین حصے ان کے اعضاء یا ان کے ذرے کم کرے گی. وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ہمارے پاس تو بڑی محفوظ کتاب ہے جس کے اندر ہر بات کا علم موجود ہے. لوح محفوظ علم الہی کے اندر تو ہر کائنات کی چیز کا علم موجود ہے. بل کذبوا بالحق، یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں مرنے کے بعد کیسے جئیں گے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے حق کا انکار کیا. میرے محبوب حق لے کر آئے تھے، والذی جاء بالحق، اللہ کے نبی حق لے کر آئے، سچ لے کر آئے، قرآن پاک لے کر آئے، لیکن کذبوا بالحق، انہوں نے حق کا انکار کیا. لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا. اور جو اللہ کی کتاب کو ماننے سے ہٹ جائے، اللہ کی کتاب کو ماننے سے رک جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، پھر وہ الجھے ہوئے معاملے میں پڑ گئے. الجھے ہوئے، کتاب اللہ نے تو سیدھی سیدھی باتیں بتانی ہیں اور ان کو چھوڑ کر کسی اور چکر میں پڑو، فلاں 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 یوں، پھر معاملہ ایسا الجھے گا کہ اس الجھن سے نکل نہیں پائے گا. الجھن سے نکالنے والی کتاب رب کی کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں. یہ حق الجھنوں سے نکالنے والا ہے، اور جو حق کو چھوڑے گا، روگردانی کرے گا، پھر وہ الجھنوں میں پڑ جائے گا. اللہ میں حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. جب دوبارہ سنیں، فرمایا قاف والقرآن المجید، قسم ہے عزت والے عظمت والے قرآن کی. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے. فقال الکافرون، بس کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب چیز ہے. اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بڑے دور کا ہوگا، یہ بڑے دور کی بات ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کمی کرے گی زمین ان سے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس بڑی محفوظ کتاب ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، بس وہ الجھے ہوئے معاملے میں پڑ گئے.